کہ آپ نکلے باہر. ہم کہتے ہیں سارے بیٹھ کے مشاورت کر کے ایک ڈیٹ دیں, بس ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں. شفیع جان صاحب نے آپ پر الزامات لگائے کہ خان صاحب کے بھی آبجیکشن تھے, اب خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو آپ کے حوالے سے پوچھا جائے گا. کیا ابھی خان صاحب اپنے لیے کال دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خان پہ ہمیں فخر ہے, جو ہمارے لیے وہ کر رہا ہے, ہم جتنی بھی کوشش کریں وہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس کا 1000 کماتا ہوں تو میں تو امیر آدمی ہوں, میری بھی فیلنگ امیروں والی ہو گئی ہے. اب جو 25,000 کماتا ہے وہ تو امبانی ہے, اور جو 50,000 کما رہا ہے وہ ایلن مسک ہو گیا. پھر بالکل اسی طرح گورنمنٹ کا تو یہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں کہاں؟ اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں, اور صوبائی حکومت کے پی کی بڑی اچھی چل رہی ہے. گنڈا پور صاحب تبدیل ہوئے, اس کے بعد سی ایم سہیل افریدی صاحب آ گئے. سہیل افریدی صاحب جب آئے تو وارم ویلکم کیا گیا پبلک کی جانب سے کہ ایک دبنگ سی ایم آ گیا, لیکن اس کے بعد تقریباً 6 منتھ گزر چکے ہیں, ابھی تک خاموشی ہے. جن سے بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں آتے ہیں نا ہم احتجاج کرنے کے لیے. کچھ ایم پی ایز موجودہ منگل والے احتجاج کو ہومیوپیتھک احتجاج کہتے ہیں. میرے ساتھ ایم پی اے ادریس خٹک صاحب نوشہرہ سے موجود ہے, ناراض ایم پی ایز میں سے ہیں. ابھی ان سے جانتے ہیں کہ یہ راضی کس طرح ہوں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بس کائنڈلی بتا دیجئے راضی کس طرح ہوں گے آپ؟ دیکھو, ہم راضی ہیں, ناراض نہیں ہیں, لیکن ہمارا گورنمنٹ سے اور ہماری پارٹی سے, ہماری قیادت سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ خان کی ریلیز کے لیے ہمیں کوئی ایک تاریخ دے دیں. اور اس طرح جس طرح آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ اڈیالہ میں جو حال ہو رہا ہے, ابھی انہوں نے کہا کہ 10,000 لوگ آئیں گے, لیکن نہ کوئی آفیشیل کال آئی ہے, نہ کوئی آفیشیل میسج آیا ہے, نہ پارٹی کی طرف سے اور نہ گورنمنٹ کی طرف سے. یہ اب کتنے لوگ ہیں آپ دیکھ رہے ہو, 1000 بھی نہیں ہے. اگر اس طرح ڈرامے چلتے رہے تو اس کو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈرامے ہیں. حقیقت میں تعلق اس کے ساتھ خان کی ریلیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, سیریس ہے ہی نہیں. اگر یہ لوگ سیریس ہوتے تب لوگ نکل جیسے الامین کے دور میں نکلتے ہیں, کامیابی ہو رہی ہو یا نہ ہو. سر آ جائے. مشتاق غنی صاحب بھی آ گئے. سر مشتاق غنی صاحب بھی آ گئے. سر آ جائیں آپ. السلام علیکم. مشتاق غنی صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے. کنٹینیو کرتے ہیں, آپ بات ختم کریں پھر. ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں ایک ہی تاریخ دے دے جس دن لوگوں کو نکالنا ہے اور پنڈی کی طرف اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کبھی سوابی میں جلسے کریں, کبھی پنیر میں جلسے کریں, کبھی بارسرے میں جلسے کریں. جلسوں کے مسئلے میں حل نہیں ہوگا. ہم پریشر ڈالیں گے تبھی خان ریلیز ہوگا. اچھا, یہ لاسٹ میں جب مردان جلسہ کیا گیا وہاں میں نے سروے کیا تھا, اور میں نے جس بھی پی ٹی آئی ورکر سے بات کی انہوں نے کہا یہ ہمارا لاسٹ جلسہ, اس کے بعد ہم پی ٹی آئی کا کے پی میں کوئی جلسہ اٹینڈ نہیں کریں گے. ریزن وہی تھی کہ یہاں جلسہ نہیں بنتا, اگر کرنا ہے تو پنجاب میں کرنا. دیکھو, اسی لیے جو ہم لوگ لگے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ پنجاب کی طرف مارچ کریں, وہاں جلسے کریں. یہاں پہ کے پی میں کوئی فائدہ نہیں, نہ کے پی میں وہ خان صاحب کہہ دے. خان صاحب کے لیے وہاں آخری حد تک جائیں گے انشاءاللہ ان کو ریلیز کروانے کے لیے. جی, مشتاق غنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایکس اسپیکر ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کیا کہتے ہیں, ناراضگیاں کس بات پہ ہیں؟ دیکھیں, ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہماری کوئی ناراضگی ہے ہی نہیں ہے. کس سے ناراضگی کا مقصد کیا ہے, ہم کس سے اور کیوں ناراض ہوں گے؟ ہم نے تو صرف یہ ایک جرم کر لیا ہم سب نے مل کے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی تاریخ دیں ان کی موومنٹ کے لیے. اور یہ مطالبہ کسی ایک شخص سے نہیں تھا, مرکزی تنظیم سے بھی تھا, صوبائی تنظیم سے بھی تھا, اور وزیر اعلیٰ سے بھی تھا. اور وزیر اعلیٰ سے اس لیے تھا کہ وہ صوبے کے بڑے ہیں, وہ صوبائی تنظیم سے مرکزی کے ساتھ بیٹھ کے اور کوئی پلان دیں, کوئی منصوبہ بنائیں کہ کب کس دن ہم سارے پورے پاکستان اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا ہم مارچ کریں گے ٹورڈز اڈیالہ کرنا ہے یا ٹورڈز ڈی چوک جانا ہے یا جدھر بھی آپ سوچتے ہیں. مشاورت تو آپ نے کرنی ہے, لیکن ہمارا وہ جرم بن گیا یہ بات کہنے کا. اور کبھی ابھی ہمیں ہمارے اوپر کیا الزام لگا رہے ہیں, کبھی کیا, لیکن ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو اس بات کی کوئی پرواہ ہے ہی نہیں ہے. نہ ہم نے کوئی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی اور نہ کرتے ہیں. اگر عمران خان کا نام لینا جرم ہے تو یہ جرم ہم کر بھی چکے اور پھر بھی کرتے رہیں گے. اچھا سر, ایک بات تو آپ کی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ پبلک بھی ہے, کیونکہ پبلک بھی لا عمل مانگتی ہے. لیکن ایک بات جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں, پی ٹی آئی کا ورکر, وہ کہتے ہیں جی کہ جتنے بھی ایم پی ایز ہیں اگر ان کو منسٹری آفر ہو جائے یا ان کو کوئی جگہ مل جائے, پروٹوکول مل جائے, تو یہ بھی خان کا نام بھول جائیں گے. اس میں کس حد؟ دیکھیں, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میں اسپیکر بھی رہ چکا ہوں, 8 مہینے گورنر بھی رہ چکا ہوں, 2 وزارتیں بھی کر چکا ہوں. میری کیا ایسی خواہش ہو سکتی ہے؟ یا ہمارے ساتھی جو 32-35 کے قریب ایسے بھی زیادہ ہیں, کیا یہ سارے وزیر بننا چاہتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ صرف میں نے کہا نا, ہم نے جو جرم کر لیا خان کا نام لے کے, اس لوگوں کی توجہ اس طرف ڈائیورٹ کر دی. اگر ہم یہ گروپ اس وقت بنا لیتے جب ان کے پاس کیبنٹ میں 8 وزیر تھے, پھر تو یہ بات وہ کر سکتے تھے کہ اور ایک پریشر بن سکتا تھا. اب تو ان کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کیبنٹ کے اندر. 32 وزیر رکھ چکے ہیں, سارے محکمے تقسیم ہو چکے ہیں, اور اب ہم ہمارے یہ کہنا کہ ہم وزارتوں کے لیے اگر ہمیں وہ وزارت دیں گے بھی تو کون سی دیں گے, کیسے دیں گے, دے ہی نہیں سکتے. اور نہ ہمارا یہ ایجنڈا ہے. ہم نے
अंडर ओथ ये बात किया कि हम इससे कोई वजारत नहीं लेगा, सिर्फ खान की रिहाई के लिए काम करेगा और इन लोगों के ऊपर अपना प्रेशर बढ़ाएगा ताकि डेट अल्टीमेटली इन्होंने देनी है और हम इनसे इंशाल्लाह ये डेट लेने में कामयाब हो जाएंगे। बजट पेश होने जा रहा है, अभी कुछ मिनिस्टर साहबान से मैंने बात की, मैंने कहा ये भी आप प्रेशर डेवलप कर सकते हैं कि आप बजट पेश ना करें और बजट जो है उसको रोक लें या 2 मंथ का बजट आप पेश करें। उन्होंने कहा नहीं जी बजट तो हमें पेश करना पड़ेगा क्योंकि हुकूमत जा सकती है। ये क्या लॉजिक है और क्या आप भी चाहते हैं कि बजट को रोक लिया जाए? देखिए हम सिर्फ ये कहते हैं आप जरूर बजट पेश करें लेकिन खान साहब के विजन के मुताबिक बजट पेश करें जिसमें बहुत ज्यादा थ्रो फॉरवर्ड भी ना हो। परवेज खट्टर साहब के दौर में कोई थ्रो फॉरवर्ड था, कुछ थोड़ा ज्यादा, तो खान साहब ने बहुत उसके ऊपर रिजर्वेशन दी थी और पिछले दौर में इस थ्रो फॉरवर्ड को 500 बिलियन तक लेके आगे थे कम, जो 5-6 साल के लिए 5-6 साल के थ्रो फॉरवर्ड 5-6 साल का थ्रो फॉरवर्ड रह गया था। अब ये जो बजट आ रहा है हमने सुना है कि इसमें कुछ 17 साल 20 साल का थ्रो फॉरवर्ड बन जाएगा, तो ये तो खान साहब का विजन ना हुआ। इसलिए हमारी उनसे हम असेंबली के फ्लोर पे भी बात करेंगे कि इस थ्रो फॉरवर्ड को कम करें, एक रियलिस्टिक बजट लेके आए जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया जाए, तो हमें तो कोई इतराज नहीं है, हम क्यों बजट पास नहीं करेंगे। अच्छा काइंडली ये बता दीजिएगा इस वक्त तो कि आप जैसे कि बता रहे हैं कि 35 से 40 MPs हैं, जबकि मीडिया पे अभी 4-5 MPs सामने आ रहे हैं, तो क्या वो भी आपके साथ लाइनअप पे हैं? सारे लाइन पे हैं, हम खुद सामने नहीं ला रहे कि फिर उनके दिन रात उनके पीछे उनके भी इश्यूज बन जाएंगे, उनके पीछे पड़ जाते हैं लोग। तो इसलिए हमारे पीछे तो पड़ता कोई नहीं है कि हम तो ओपन होके आ गए हैं, तो उनको जितना हम सेव कर सकते हैं हम सेव कर रहे हैं। तो आपको सूबाई हुकूमत की तरफ से किस मुश्किलात का फेस कर रहे हैं आप? हमें कोई मुश्किलात नहीं है सूबाई हुकूमत की तरफ से। इस तहरीक के बारे में शायद आप बात कर रहे हैं, अगर कोई हमें मुश्किलात में डालेगा तो हम उससे डबल मुश्किलात में डाल देंगे। अच्छा सर मैं आपसे एक बात ये करना चाहता हूँ, 2 वज़ीर आला अभी हम इमरान खान साहब के गुजरे हैं, एक थे अली अमीन गंडापुर साहब और दूसरे हैं सोहेल अफरीदी साहब। अगर आपसे ये सवाल करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अली अमीन गंडापुर एंड सोहेल अफरीदी, दोनों में आप क्या फर्क देखते हैं? देखिए आप रेटिंग करवाना चाहते हैं मुझसे, ये रेटिंग करना आप साफियों का काम है, हमारा नहीं है। हमारे दोनों इमरान खान ने उनको बनाया था, अली अमीन को भी और सोहेल को भी, हम उनके साथ भी खड़े रहे, हम इनके साथ भी खड़े हैं। दोनों उनके साथ भी खड़े और इनके साथ भी खड़े। आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि खान साहब की आजादी मुमकिन है सोहेल अफरीदी के वक्त में? देखिए खान साहब की आजादी के लिए ही हम कह रहे हैं कि प्रेशर बिल्टअप करें। प्रेशर बिल्टअप इसी तरीके से होगा। देखिए आज भी अदालत के बाहर आप खड़े और कितने ज्यादा लोग आए हैं, ये सिर्फ एक हलीमा आपा की कॉल के ऊपर आए हुए हैं। इसके ऊपर चाहिए था कि हमारे सूबाई मरकजी तंजीमों को बैठ के एक लाएअमल देना चाहिए था। MPs की ड्यूटी लगाते, MNAs की ड्यूटी लगाते, नीचे तंजीमों की कि आप बंदे लेके आए, इसी तरह तहरीक होती है। यहाँ किसी ने ड्यूटी नहीं लगाई, ये जितने लोग आए हुए हैं आज खुद आए हुए हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं कि आप बैठ के मुशावरत करके कोई हतमी लाए अमल दे ताकि हम सारे आए, इधर ही बैठ जाए। भले सबसे बेस्ट जगह तो मैं यही समझता हूँ कि खान हमारा अडाला के अंदर है, डी चौक में नहीं है। उनकी खुशबू भी आती रहेगी यहाँ, बिल्कुल आती रहेगी। अच्छा ये चीज बता दीजिएगा, आपने जिक्र किया था कि हमारे मुतालबात पर अगर गौर किया जाए और मान लिया जाए तो हम सारे MPs CM हाउस जाएंगे, उनको हार पहनाएंगे। जी बिल्कुल मैंने ये कहा था, मैंने कहा मुतालबात नहीं है, एक ही मुतालबा है हमारा कि खान की रिहाई के लिए वो अगर सुबह से मरकज से मिलके कोई डेट अनाउंस कर दे तो हम जितने भी हैं 30-35 हम हार लेके जाएंगे और अपने वज़ीर आला को हार पहनाएंगे। हमारा तो यही डेट एक ही है, हमारा मकसद यही है, कोई और कोई मुतालबा हमारा है ही नहीं, एक ही मुतालबा है। अच्छा ये मुतालबा आपका कब से शुरू हुआ है सर, मंजर आम पे आया? देखिए ये पहले अली अमीन के वक्त में अली अमीन कोशिश करता रहा है, कामयाब हुआ या नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये 6-7 महीनों से हमने देखा, जब ये महसूस किया कि अब हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो होम्योपैथिक एहतजाजें कर रहे हैं, तो हमने इसीलिए इकट्ठे हो गए सारे कि भाई खान के लिए रिहाई के लिए एक तारीख हमें चाहिए कि उस दिन हम निकले, गवर्नमेंट पे प्रेशर डाले और इंशाल्लाह प्रेशर की वजह से खान रिलीज होगा। इन एहतजाजों की वजह से खान रिलीज नहीं हो सकता है। जो हमारे एहतजाज ये तो कुछ है ही नहीं, होम्योपैथिक टाइप है। सही एहतजाज जब होगा मैं गारंटी से कह सकता हूँ खान इंशाल्लाह रिलीज होगा उससे। तो आपकी नजर में सही एहतजाज, मुस्तकिल एहतजाज क्या होना चाहिए, क्या आइडिया आपका? देखो आइडिया यही है जिस तरह अली अमीन करता रहा है। उसने अली अमीन पर तो ऑब्जेक्शन थे कि वो वापस चले गए, चाय पीने चले गए। देखिए मैंने आपको कहा ना, एक दफे में कामयाबी नहीं मिल सकती कि बंदा कहे कि एक दफा में 2 दफा में कामयाबी, आप बार बार आएंगे और एहतजाज अपना करेंगे और सही भरपूर एहतजाज करेंगे। ऐसे एहतजाज नहीं अभी जो हो रहा है, भरपूर एहतजाज करेंगे तभी खान रिलीज होगा। अच्छा ये भी ऑब्जेक्शन है कि मुखालिफ धड़े से मिले हुए हैं या कहीं से जो इल्जामात आप पर लगाए जा रहे हैं सर? देखो ये हमारे जो दोस्त है कौन सा ये बताइए, हमारे दोस्त जो है हुकूमत के या एस्टेब्लिशमेंट के, कोई किसी हमारे मुखालिफ कोई नहीं है, ना मुखालिफ धड़ा है। हम एक ही खान के उसके एजेंडे के नीचे इकट्ठे हुए, खान के सिपाही है और खान के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हमारा एजेंडा ना कोई दूसरा ग्रुप है, एक ही ग्रुप है इमरान खान का।
تو ایک اور بات بتائیے, ایک ہم نے کنٹینر دیکھا تھا کہ سہیل افریدی صاحب نے اس کا افتتاح بھی کیا تھا, وہ تیار پڑا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ کنٹینر کو نکالا جائے جلد از جلد؟ دیکھیے کنٹینر کے نکالنے کا وقت آ جائے تو وہ بھی نکالنا پڑے گا اسے, لیکن پہلے اسے فرسٹ اسٹیپ لینا پڑے گا کہ نکلے, خان کی آزادی کے لیے آواز نکالے, ڈیٹ دے دے, لوگوں کو نکالے, جس طرح الیمین کرتا رہا ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ 3 4 دفعہ آئیں گے, بار بار آئیں گے, انشاءاللہ اسی سے خان ریلیز ہو. آپ کی بات بڑی اچھی ہے. میں نے سہیل افریدی صاحب سے, شفیع جان صاحب سے سب سے پوچھا کہ لائے عمل, وہ مجھے کہتے ہیں کہ جب تک خان کا آرڈر نہیں آئے گا, تو میں نے پوچھا خان صاحب تو جیل میں, خان صاحب کا آرڈر کیسے آئے گا, تو آپ اس آنسر کو کس طرح سمجھتے ہیں کہ خان بولے؟ بات یہ ہے کہ ان سے جب بھی بات ہم نے کی ہے وہ یہی بات کرتے ہیں خان کا آرڈر, ٹھیک ہے, خان کا آرڈر جو وہ اشارہ کرتے ہیں اپوزیشن لیڈران کی طرف, جو ہمارے سینیٹر قومی اسمبلی چکزئی صاحب اور علامہ صاحب, کہ وہ ڈیٹ دیں گے, خان صاحب نے ان کو اختیار دیا, ان کو خان صاحب نے اختیار دیا ہے جو قومی سطح کے معاملات ہیں, اور معاملات ہیں جو حکومت سے ریلیٹڈ ہیں, جو پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ ہیں, جو عدلیہ سے ریلیٹڈ ہے, انہیں ان کے لیے کہا گیا. کیا کبھی خان صاحب اپنے لیے کال دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب خان صاحب نے اپنے لیے کال نہیں دینی اور ہم اس بات کو بہانہ بنا لیں کہ وہ کال دیں گے ہمیں, تو یہی ناانصافی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود کال دینی چاہیے. خود کال کا مطلب کہ یہ ہم لوگ دوست اکٹھے ہوئے, ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ تنظیموں کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کے ایک لائے عمل دیکھ, وہ صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا خان کی رہائی کے لیے, یعنی اس میں 3 پوائنٹ ہمارے اس لائک مائنڈڈ لوگوں نے کیے کہ نمبر 1 خان کا شفا ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ ہو, علاج ہو, ان کی صحت خراب ہے, دن بدن خراب, اور بیگم صاحبہ کا بھی. دوسرا ہمارا یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ بے جا پابندی ملاقات کی ختم کی جائے, ان کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے. اور تیسری ان کے مقدمات کا سپیڈی ٹرائل کیا جائے تاکہ جلد از جو بھی ان کے اوپر بے گناہ ناجائز مقدمات قائم کیے گئے ایک بے گناہ لیڈر کے اوپر, ان کا ازالہ ہو سکے. تو یہ 3 مطالبات ہیں. یہ ایسے نہیں ہوں گے کہ ہم 100-200 بندہ ہائی کورٹ کے کھڑے ہو جائے یا ادھر آگے کھڑے ہو جائے. یہ اس لیے ہوگا کہ سارے مل کے ایک ڈیٹ دیں اور ادھر آ کے دھرنا مار کے بیٹھ جائیں, پھر خان کے لیے ہم کوئی آسانی لے سکتے. اچھا, خان صاحب کا ایک بیان وہ آلریڈی موجود ہے. خان صاحب نے کہا تھا جب مجھے یہ لوگ آئسولیٹ کریں تو آپ نے کے پی کو بند کرنا ہے, لیکن جب سی ایم صاحب سے پوچھا جاتا ہے تو سی ایم صاحب کہتے ہیں میں کے پی عوام پہ پابندیاں نہیں لگا سکتا. دیکھیں, ہم تو کہتے ہیں کہ کے پی سمیت پورے پاکستان کو بند کرنا چاہیے, اور پورے پاکستان کو بند یہی تنظیمیں کر سکتی ہیں جو مرکز میں ہمارے عہدیداران ہیں, صوبوں میں ہیں, اور اس کے لیے ول چاہیے اور پھر ڈیسیژن چاہیے. تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے آپس میں بیٹھیں. ہم کسی ایک کو نہیں کہہ رہے کہ آپ نکلیں باہر, ہم کہتے ہیں سارے بیٹھ کے مشاورت کر کے ایک ڈیٹ دیں, بس ہم سارے آپ کے ساتھ نکلیں. شفیع جان صاحب نے آپ پر الزامات لگائے کہ خان صاحب کے بھی آبجیکشن تھے, اب خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو آپ کے حوالے سے پوچھا جائے گا, کیا کہتے ہیں؟ شفیع جان صاحب کو خواب آئی تھی, کیونکہ اپنی ملاقات تو 8 مہینوں سے ان کی ہو نہیں سکی, اور میں نے ان کے الزامات کا جواب بما گواہان اپنے ٹویٹ میں دے دیا ہے کہ میں نے کہا خان صاحب تو مجھے کسی اچھے اور عہدے پہ دیکھنا چاہ رہے تھے, اور میں نے کہا عمر ایوب صاحب سے پوچھ لیں, علی امین سے پوچھ لیں, تیمور سلیم جھگڑا سے پوچھ لیں, دے آر دا وٹنس. جب میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی یہ موجود تھے. تو یہ تو ویسے ایک جھوٹ کہنے کے عادی ہو چکی ہے, بس ایک جھوٹا بیان دے دیا انہوں نے. میرے ساتھ اس وقت 2 ایم پی ایز موجود ہیں, ایک سینئر ایکس گورنر بھی, ایکس اسپیکر بھی. عمران خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے, نیوز بریک ہوتی ہے, سابق اسپیکر مشتاق غنی صاحب وہاں جاتے ہیں خان صاحب سے ملنے کے لیے, تو کون سا ایسا کارنامہ ہے جب پراؤڈ سے خان صاحب کو بتا سکے کہ آپ کی آزادی کے لیے میں نے یہ کیا؟ دیکھیں, ہم ابھی تک اپنی تنظیموں کی طرف دیکھتے رہے کہ کام ان کا ہے, عہدے ان کے پاس ہے, اتھارٹی ان کے پاس ہے, اور اپنے وزیر اعلیٰ کی طرف, پہلا وزیر اعلیٰ تھا یا دوسرا وزیر اعلیٰ ہے, ان کی طرف دیکھتے رہے ہیں. جب اب ہم نے دیکھا کہ اب ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا, ہمیں جیسے یہ ورکر ہمارے روز گروپوں میں پریشر ڈال رہے ہیں لیکن ان کی آواز آگے نہیں جا رہی, ہم تو ان کی آواز بن گئے ہیں, اور انشاءاللہ یہی ہمارا پراؤڈ ہے کہ ہم خان صاحب کو بتائیں گے کہ جی ہم لوگ تھے, ہم نکلے تھے آپ کے لیے, اور ہمارے اوپر یہی الزام لگائے گئے. تو انشاءاللہ وہ وقت آنا. اب آپ یہ لاسٹ میں کہتے ہیں کہ بجٹ پیش نہیں کرنا چاہیے, پریشر ڈیولپ کرنا چاہیے. بجٹ پیش کرنا چاہیے, بالکل پیش کریں, خان کے ویژن کے مطابق بجٹ آنا چاہیے. خان سے ملاقات ضروری کو پریشر نہ کریں, بالکل ضروری ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ خان سے ملاقات ضروری ہے, لیکن اگر فرض کیا ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی کسی بھی لحاظ سے, تو بجٹ میں تو آنا ہے پھر الٹیمیٹلی. اور پھر ہماری شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ بجٹ 2 مہینے کا کریں, بالکل صحیح, اچھی تجویز ہے. 2 مہینے کا بجٹ پیش کر دیں, پھر اس سے بھی پریشر بلٹ اپ ہوگا اور الٹیمیٹلی ان کی خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی. زبردست. ناظرین اکرام, اس وقت ادریس خٹک صاحب آپ عمران خان صاحب سے جب ملیں گے فخر سے کون سا کام بتائیں گے کہ خان صاحب آپ کی گرفتاری کے بعد میں نے یہ کارنامہ کیا؟ دیکھیں, جس طرح اسپیکر صاحب نے کہا, ہم جتنا بھی کریں اس پہ ہم فخر نہیں کر سکتے. خان پہ ہمیں فخر ہے, جو ہمارے لیے وہ کر رہا ہے, ہم جتنی بھی کوشش کریں وہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, وہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ہم
हमारी कोशिशों की खान रहा हो, खान रिलीज हो, और ये जो आवाज हम उठा रहे हैं, जिस 6-7 महीने से आवाज दबी हुई थी, लोगों के सांस रुके हुए थे, वर्कर की आवाज हम बने कि खान की आजादी के लिए हमने कोशिश करनी है, चाहे जो भी हालात हो, आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। अच्छा सर, अक्सर ये गिला आता है यहाँ पे MNAs MPs आते हैं, 4-5 MNAs MPs एक ही गाड़ी में आते हैं। अब आप ये बताएं, आप कितने बंदे साथ लाए हैं? देखो, मेरे साथ एक ड्राइवर आए, एक ड्राइवर मेरे साथ आए, और मेरे हल्के के कुछ लोग आए हुए, क्योंकि जैसे पहले मैंने कहा कि ये न कोई हमें ऑफिशियली कॉल मौसूल हुआ है, न मैसेज मौसूल हुआ है, न पार्टी की तरफ से, न गवर्नमेंट की तरफ से। ये जितने आप लोग देख रहे हैं अपनी मर्जी आपके तहत आ रहे हैं। अगर हम लोग फिर जब ऑफिशियली कॉल आएगी, गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आएगी या हमारी पार्टी तंजीम की तरफ से कॉल आएगी, फिर यहाँ पे आप देख लेंगे यहाँ पे जगह नहीं होगी लोगों को। आपकी तनख्वाह 8,500 से तो ऊपर है ना सर? हाँ, अब तो सब तकरीबन जितने भी है सारे मालदार है। पाकिस्तान में गरीब खत्म हो गया। ये तो हुकूमत के कारनामे है, मरकजी हुकूमत के तो यही कारनामे है कि वो गरीब को क्रश कर रहे 8,500 में। वो सिर्फ अपने एक मिनिस्टर का एक एमपी का एक दिन का बजट बना के दे दे कि वो किस तरह गुजारा करेंगे। अच्छा सर, मैं 8,500 कमाता हूँ, तो मैं तो अमीर आदमी हूँ, मेरी भी फीलिंग अमीरों वाली हो गई है। अब जो 25,000 कमाता है वो तो अंबानी है, और जो 50,000 कमा रहा है वो इन्होंने मस्त हो गया फिर सर। बिल्कुल इसी तरह गवर्नमेंट का तो यही ख्याल है, लेकिन एक्चुअली ये चीजें नहीं है। अपने अपने मिनिस्टर को भी कम करे तनख्वाह। अफसोस होता है। अफसोस किस पे रोना आता है? अफसोस तो बहुत छोटी चीज है, इसमें रोना आता है जो ये लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर।